سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں فیض الباری۔ ناظرین، آج دیش 75ویں یوم آزادی کا سالگرہ منا رہا ہے۔ ہر طرف جشن اور خوشی کا ماحول ہے، لیکن یہی وہ موقع ہے جب ہم اپنے ان اسلاف کو، آباء و اجداد کو، اکابرین کو بھی یاد کریں جنہوں نے آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دی، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے ہنستے ہنستے پھانسیوں پر جھول گئے۔ آزادی کی اس طویل جد و جہد میں ہمارا مسلمانوں کا اور خاص طور سے علماء کا جو قائدانہ کردار رہا ہے وہ ہر اعتبار سے تاریخی ہے۔ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کی تاریخ تحریک اور توانائی کا سرچشمہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی ایک مخصوص ذہنیت کے لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا ہے، اس سے ہماری تاریخ مفروضوں اور فرضی داستانوں کا مجموعہ سی بن کر رہ گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی جنگ آزادی میں علماء کا جو روشن کردار رہا ہے اسے تقریباً فراموش کیا جا چکا ہے، جس کی تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی اور یہاں کے عوام کو غلامی کا اس وقت احساس کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت یعنی بغاوت کا جھنڈا علماء نے ہی بلند کیا تھا اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور بزرگوں کی قربانی سے لا علمی پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1799 میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سری رنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ جس وقت ان کے خون سے لت پت لاش کے اوپر انگریز یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کے بعد ایک انگریز یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد کوئی یہ ہمت نہیں کر سکے گا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، کوئی ہمارے پنجوں سے پنجے ڈال کر کے لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کا سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، ان کے جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دہلی شہر سے در بدر کر دیا گیا۔ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنے موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کیے، ایک حضرت احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں نے پورا ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت لی اور اس بات کا عہد لیا کہ وہ مل کر کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں ان دونوں بزرگوں کی قیادت میں وطن کی آزادی کی جنگ لڑی گئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ آزادی وطن کے لیے جنگ آزادی کی یہ پہلی جنگ تھی جو دوسرے آزادی کی جد و جہد یعنی 1857 کی بنیاد بنی۔ اس جنگ سے ناکامی کے بعد جو لوگ واپس آئے انہوں نے ایک بار پھر اپنی اکائیوں کو جمع کیا اور افراد تیار کیے اور 26 سال کی محنت کے بعد 1857 میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع کر دی، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت تھی۔ آزادی وطن کے لیے یہ دوسری جنگ بھی ناکام ہوئی۔ اس کے بعد علماء کے اوپر ایک سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوا۔ ٹامسن یہ کہتا ہے کہ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس کے اوپر علماء کی لاش نہ لٹکی ہوئی۔ اس کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ علماء اپنے آپ کو نظر بند کر گئے۔ جب یہ علماء کچھ سالوں کے بعد جیل سے باہر آئے تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب حالت دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت انگریزوں سے لڑتے ہوئے نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے جن کے یتیم بچے سڑکوں پر تھے، ان کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر کے انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر کے ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جدوجہد آزادی میں جام شہادت نوش
پیش کیا تھا، لیکن اب انہی کے اولاد انگریز کے ہاتھ میں تھے اور وہ ان کے فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ فیصلہ لیا کہ اب آزادی وطن کے لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جہاں ملک کو آزاد کرانے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے افراد تیار کیے جا سکے۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے اکابرین کے ذریعے بالکل وہی نعرہ دیا گیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جدوجہد آزادی کے لیے قوت بنائیں گے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ ان مدرسوں کو زندہ رکھیں، دل کھول کر کے اس کی مدد کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے اور دور دراز کے شہروں سے بچے جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمارے علماء قوم کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہے اور آپ کی اولاد زندہ ہے اور آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی ہے اور آپ آزاد ہیں۔ ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت اور اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا لینے کے لیے ایک تحریک کے شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی وطن کی شمع روشن کی۔ دارالعلوم کے ایسے پہلے سپوت شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے جو دیوبند کے رہنے والے تھے۔ یہ دبلے پتلے اور قدرے پست قد کے تھے، لیکن ان کے حوصلے پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھے، جس میں وطن کی آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مادری وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کے راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ پھر انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلا کر کے انگریزوں کو حیران کر دیا۔ انگریزوں کو آخر تک یہ معلوم ہو نہ سکا کہ اس تحریک کے پیچھے اصل کس کا دماغ ہے۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے تھے، لیکن شیخ الہند کا جو دماغ تھا وہ انگریز جیسی ذہین قوم کے سمجھ سے بالا تر تھا، اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جید علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریز حکومت کے ناک میں دم کر دیا۔ شیخ الہند کے ساتھ مالٹا میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدری رحمۃ اللہ علیہ بھی قید تھے، جو ان کے خاص شاگرد اور خاص خادم تھے۔ انہوں نے شیخ الہند کے خاطر جیل جانا ضروری سمجھا اور شیخ الہند کی خدمت کے لیے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ شیخ الہند آگے چل کے دارالعلوم کے سب سے بڑے استاد بنے۔ ساتھ ہی انہوں نے آزادی ہند کے لیے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم اور باضابطہ جماعت تیار کی جو تحریک آزادی کے لیے لگاتار تیار رہتی تھی۔ اس تحریک میں رنگ و روغن بھرنے کے لیے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ دوسری طرف شیخ الہند خود خلافت اسلامیہ سے تعاون حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ شیخ الہند کی یہ تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ہندوستان کب کا آزاد ہو جاتا، لیکن قدرت ابھی اور قربانی چاہتی تھی۔ شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے ریشمی رومال تحریک کے جو خطوط تھے وہ پکڑ لیے گئے اور حجاج مقدس سے ہی آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد آپ کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہو کر کے آئے تو سارا منظرنامہ بدل چکا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمعیت العلماء ہند کو مشورہ دیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ساتھ دے اور تشدد کو چھوڑ کر کے عدم تشدد کا نعرہ لگائے۔ شیخ الہند کے وفات کے بعد ان کے شاگرد خاص رفیق مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور دوسرے شاگرد حضرت مفتی کفایت اللہ وغیرہ نے ان کے نقش قدم پر چل کر تحریک آزادی کو اور آگے بڑھایا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جمعیت العلماء ہند کی ضرورت کیوں پڑی اور شیخ الہند نے اس کو کانگریس کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدوجہد آزادی میں ایسی کوئی مشترکہ تحریک نہیں تھی جس کے بینر تلے مسلک و مذہب کے قید سے آزاد ہو کر محض ایک ہندوستانی ہونے کے بنیاد پر یہ لڑائی لڑی جاتی۔ پھر 23 نومبر 1919 کو خلافت کانفرنس ہوئی۔ ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ شیخ الہند کی مالٹا کی جیل سے واپسی کی رہائی کی اطلاعات آ رہی ہے، اسی لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر حضرت شیخ الہند ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک کو چلا سکے۔ چنانچہ اسی وقت فیصلہ لیا اور امرتسر ہندوستان کے اندر جمعیت العلماء ہند کی بنیاد رکھی گئی اور مفتی کفایت اللہ کو عارضی طور پر اس کا صدر بنایا گیا۔ شیخ الہند 1920 میں مالٹا سے ہندوستان تشریف لائے اور اسی سال دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا دوسرا سالانہ جلسہ ہوا جس میں ان کے جمعیت العلماء ہند کا مستقل صدر بنا دیا گیا۔
जिसमें उनको जमीयतुल उलमा हिंद का मुस्तकिल सदर बनाया गया। आपने अपने खुतबा सदारत में खास तौर से उलमाओं को झंझोड़ा और फरमाया कि इस्लाम एक कामिल व मुकम्मल मजहब है और तमाम इज्तमाई और इनफरादी शोबों को अपने दामन में लिए हुए है। जो लोग मदरसों में सबक पढ़ाकर अपने हुजरों में बैठे रहने को इस्लाम के हुकूक की अदायगी के लिए समझते हैं और इसी को काफी समझते हैं, वो लोग इस्लाम के पाक व साफ दामन में दाग लगा रहे हैं। इस इजलास के 12 रोज के बाद शेखुल हिंद का इंतकाल हो जाता है। हजरत शेखुल हिंद के बाद जमीयतुल उलमा हिंद ने हालात के मजाज को समझते हुए फरासत ईमानी पर मबनी एक हिकमत अमली अख्तियार की और फिरका वाराना जहनियत के फैलते जहरियत असरात को रोकने के लिए बिरादरान वतन पर मुश्तमिल तंजीम कांग्रेस से इत्तेहाद किया। मुल्क के मुकम्मल आज़ादी के लिए फिरका मजहब की कैद से आज़ाद होकर आज़ादी हिंद की जद्दोजहद शुरू कर दी। उलमाओं की एक तवील लिस्ट है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के खातिर जंगी सऊबतें बर्दाश्त की। शेखुल हिंद के दुनिया से चले जाने के बाद हजरत मदनी मुकम्मल तौर पर मुल्क को आज़ादी दिलाने में लग गए। अपने उस्ताद की फिक्र को आगे बढ़ाना हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा कारनामा है जिसकी नजीर मिलनी मुश्किल है। उसी का नतीजा है कि आपने अपनी 80 साल जिंदगी में कमोबेश 9 साल अंग्रेज की जेल में गुजारे हैं। उलमा इकराम की एक तवील लिस्ट है जिनको बहुत ज्यादा सऊबतें दी गई, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी अंग्रेजों से लड़ते हुए इस मुल्क को आजाद कराने की तमाम कोशिशें की। मगर यहां पर अफसोस की बात यह है कि जिस दारुल उलूम को मुल्क के आजादी के लिए कायम किया गया, जिस दारुल उलूम ने हिंदुस्तान को बेशुमार मुजाहिदीन आजादी दी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, आप अनफॉर्चुनेटली ये देखेंगे कि आज जब तमाम तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं तो वो बिल्कुल खामोश हैं, बल्कि आज इस जो जालिम हुकूमत है उसके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी हुई है। यह निहायत अफसोस की बात है कि एक तरफ आप किस हुकूमत से जो सुपर पावर थी, ब्रिटेन उस वक्त सुपर पावर थी, लेकिन दारुल उस वक्त उनसे टकरा गया और हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आज वही दारुल है और आज वही दारुल के वो उलमा हैं जो हुकूमत के पास सरमस्तक बने हुए हैं। यह निहायत अफसोस की बात है, लेकिन यही सच्चाई है और इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। उम्मीद करते हैं यह आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।